أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں سے مختم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو. اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ مراد پانے والے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ حشر آیت نمبر 9 قاری اسامہ رحمانی صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کی. ماشاءاللہ قاری صاحب، بہت شکریہ.
خوش رہیے. جزاک اللہ. تمام حاضرین، تمام ناظرین، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف سے، میری طرف سے، میری پوری ٹیم جو پی ٹی وی کی خوبصورت ترین ٹیم ہے ان کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، 27 رمضان المبارک 1366 ہجری میں پاکستان قائم ہوا اور آج 27 رمضان 1447 ہجری ہے. اس طرح ہجری کیلنڈر کے مطابق آپ سب کو پاکستان کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. لیکن جناب، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ زمین، یہ ہوا، یہ آزادی مجھے، آپ کو، ہم سب کو کیسے ملی؟ یہ صرف ایک ملک نہیں ہے ناظرین، یہ ان ماؤں کی دعاؤں کا جواب ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کفن پہنا کر رخصت کیا. یہ ان بیٹیوں کی خاموش چیخیں ہیں ناظرین جو ہجرت کے قافلوں میں بچھڑ گئیں. یہ ان بوڑھے ہاتھوں کی لرزشیں ہیں جو سرحد پار کرتے ہوئے بھی پاکستان کا نام لے رہے تھے. 1947 ایک لکیر کھینچی گئی ناظرین، مگر وہ صرف نقشے پر ہی نہیں، وہ دلوں پر لگی، وہ گھروں کو بانٹ گئی، وہ خوابوں کو توڑ کے آگے نکلی. مگر اسی لکیر نے ایک خواب کو حقیقت بھی بنایا. ایک ایسا خواب جہاں میں، آپ، ہم سب آزاد ہیں، جہاں آذانوں پر کوئی پہرا نہیں، جہاں سجدہ کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک ناظرین گرامی ہمیں کسی نے تحفے میں یا پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا. یہ لہو مانگتا تھا اور اس کے بدلے میں آزادی دیتا تھا. اور آج ہم اسی آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، کیا ہم نے اس آزادی کی قدر کی؟ کیا ہم نے اس ملک کو ویسا بنایا جیسا خواب دیکھا گیا تھا؟ آزادی صرف جشن منانے کا نام نہیں ہے ناظرین، آزادی ایک ذمہ داری ہے، آزادی قربانی کا تسلسل ہے. یہ ملک ہم سے مانگتا ہے ایمان، اتحاد اور نظم. یہ ہم سے مانگتا ہے کہ ہم سب سچ بولیں، دیانتداری اختیار کریں، اپنے فرائض کو پہچانیں. ناظرین، اگر ہم نے، آپ نے، ہم سب نے مل کے اس وطن کا خیال نہ رکھا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی ناظرین. اور اگر ہم آج سنبھل گئے تو یہی سرزمین دنیا کے نقشے پر ایک مثال بن جائے گی. آئیے آج صرف جشن نہیں منائیں، بلکہ جشن کے ساتھ ساتھ ایک عہد بھی کرتے ہیں مل کے کہ ہم اس آزادی کی حفاظت کریں گے، اس وطن کو سنواریں گے ناظرین، اور اسے ویسا ہی پاکستان بنائیں گے جس کا خواب دیکھا گیا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ناظرین، وطن کی محبت ایک فطری جذبہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور واپس تشریف لاتے ہوئے مدینہ منورہ کے آثار دیکھے. اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دی، مدینہ کی محبت میں اسے تیز دوڑانا شروع کر دیا. بہت سی روایات سے وطن کی محبت پر رہنمائی ملتی ہے ناظرین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا وطن اور مسکن بنایا تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے پروردگار، مدینہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور فرزند حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں سے سرفراز فرما. حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا منقول ہے ناظرین کہ اے پروردگار، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے ہیں، نبی ہیں، خلیل ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی ہے اور میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، بلکہ دو چند دعا کرتا ہوں، اس کی دو چند دعا کرتا ہوں ناظرین. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی جانب نکلا کہ آپ کی خدمت کرتا رہوں.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس لوٹے اور آپ کو احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دست مبارک سے مدینہ منورہ کی جانب اشارہ فرمایا ناظرین، اور کہا اے اللہ میں اس کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان والی جگہ کو حرم بناتا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، وطن سے محبت کی باتیں، وطن سے محبت کی نشانیاں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، اپنی جگہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے لڑ جانا، جان دے دینا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ طریقہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس غیرت مند مرد کو سکھایا ہے، جو آج ہم سب غیرت مند مردوں اور عورتوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنے وطن کے لیے جان تک قربان کر دیں، کیونکہ یہ خاص وطن ہے جو رب تعالیٰ کی عنایت سے ملا ہے، یہ دعاؤں سے ملا ہے، خاص آپ دیکھیے خاص شب قدر کو ملا۔ اور ناظرین گرامی، ماہ رمضان میں کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ معجزہ، یہ ملک کیا معجزہ نہیں ہے؟ اور آج ناظرین آپ دیکھیے کس طرح ہماری فورسز نے، پاک افواج نے، ایئر فورس نے، نیوی نے، سب نے مل کے دشمن کو کیسے ناکو چنے چبوائے کہ اب جو مقام اس وطن نے دنیا بھر میں حاصل کیا شاید اتنے سالوں میں پہلے نہیں کیا، لیکن یہی وقت ہے ناظرین، آئیے مل کے آج عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم اپنے وطن کو دعاؤں میں تو یاد رکھیں گے، لیکن اپنے وطن کے لیے کچھ کر کے بھی دکھائیں گے۔ تو جناب قائد کا جو فرمان ہے یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ دنیا میں صرف 2 ہی ہجرتیں ایسی ہوئی ہیں جو اسلام کے نام پہ ریاستیں عمل میں لائے گئے، ایک وہ ہجرت مدینہ اور ایک ہندوستان سے پاکستان کی جانب جو مسلمان نکلے اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے، اور یہ دونوں مملکتیں صرف اسلام کے نام پہ بنی ہیں ناظرین۔ اور یہ دیکھ لیجئے جناب، اللہ کا خاص تحفہ اس سرزمین پہ، ہماری اس زمین پہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص دعا، خاص ہاتھ، قدم مبارک ہے۔ یہ ایک مبارک ملک ہے، صرف ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے ملک کی قدر کرنی ہے۔ ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک نے جو ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے، ہم نے وطن کے لیے کیا کیا؟ صرف یہ نہ سوچیں کہ ملک نے ہمارے لیے کیا کیا، میں نے اور آپ نے کیا کیا۔ جناب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، آج ہم سیلیبریٹ کریں گے اپنے شو میں پاکستان کا بننا، یعنی کہ پاکستان کا یہ خاص دن 27 رمضان کا جو آج دن ہے وہ پاکستان کے حوالے سے رہے گا، اور رب ذوالجلال کا جو احسان ہے یہ ملک، یہ وطن پاکستان، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اپنے وطن سے محبت اور اپنے وطن کو بہتر کرنے کے لیے مجھے آپ کو کرنا کیا ہے۔ جناب آگے بڑھتے ہیں، اپنی کو ہوسٹ کو یہاں پہ دعوت دوں گا، پلیز ویلکم جگن کاظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جگن آج کا اسپیشل ڈے اور آپ کو 27 رمضان، ایک تو خاص دن، خاص رات گزری، اور پھر پاکستان ڈے، اس حوالے سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ذرا گرین کپڑے پہنے، آج ریپرزنٹیشن بھی ہو رہی ہے اپنی طرف سے ہر طرح کا۔ اچھا، میں نے آج جو کمبینیشن پہنی ہے وہ ایکچولی وہ گرین کلر ہے جو بنتا ہے جب آپ گرین اور وائٹ کو کمبائن کرتے ہیں۔ ارے واہ، دیکھیں ایک تو گرین اینڈ وائٹ ہے جو آپ نے پہنا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، گرین آپ کی شرٹ جو ہمارا پراپر جھنڈے کا کلر ہے، اینڈ دین وائٹ، بالکل ایسا۔ میں نے سوچا کہ دونوں کو کمبائن کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ چاہے مسلمز ہو یا نان مسلمز، جب وہ پاکستان کے بینر کے نیچے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور یہ وائٹ کلر تو اقلیتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کہ ہم ساتھ ہیں، ملے ہوئے، اکٹھے ہیں۔ ایگزیکٹلی، سو ایک تو یہ بات ہوئی، کیونکہ جب میں کپڑے ڈیسائیڈ کر رہی تھی نا تو میں نے سوچا گرین اینڈ وائٹ کی کمبینیشن بھی تھی، بٹ میں نے کہا وائی ناٹ کمبائن گرین اینڈ وائٹ اینڈ کریٹ ا کلر ایز ویل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس ویورز، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اینڈ آف کورس جب ہم بات کرتے ہیں رب تعالیٰ کی اور اسپیشلی بینگ اے مسلم کی، تو اسلام جب آیا تو وہ عالم انسانیت کے لیے آیا، ہر انسان کے لیے آیا، ڈزنٹ میٹر کہ وہ مسلم ہے، کرسچن ہے، کس مذہب سے وہ بلانگ کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، ہم تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے اپنے پیارے پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا، چاہے 14 اگست ہو، چاہے 27 رمضان المبارک ہو، چاہے 23 مارچ ہو، چاہے 6 ستمبر، 7 اور 8 ستمبر ہو، ہم پاکستان کو سیلیبریٹ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ
पाकिस्तान, फ्रीडम, आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये अल्फाज नहीं है, ये एक सोच है, ये एक मेंटालिटी है, ये एक वो जो कहते हैं ना कि एक फ़िक्र है जिसके बारे में हम जितना ज़्यादा सोचें उतना ज़्यादा हम अपने मुल्क को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं और कामयाबी की तरफ गामज़न कर सकते हैं। व्यूअर्स देखें, ऐसे ने बड़ी प्यारी बात कही जो एक बहुत मुझे याद नहीं आ रहा कि किस लीडर ने ये कही थी कि आस्क नॉट व्हाट योर नेशन कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर नेशन, कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए व्यूअर्स, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब गवर्नर जनरल बने तो ये एक आम बात शेयर की जाती है, आई होप कि ये फैक्चुअली करेक्ट है, कि आपने अपनी तनख्वाह या अपनी जो सैलरी है वो 1 रुपया रखी कि कुछ पेमेंट हो, ताकि वो वाली जो बात है ना कि बिल्कुल मैंने वो कर दिया वो ना हो, लेकिन इतनी मिनिमल हो, इतनी कम हो। आप मुझे बताएं कि उस ज़माने में भी 1 रुपए में क्या बनता था किसी का। लेकिन पॉइंट ये था कि हमने अपने नेशन को कंट्रीब्यूट करना है, अपनी जेबों को नहीं भरना। देखिए व्यूअर्स, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना ये हम सब का बेसिक राइट है, लेकिन ज़रूरियात से बढ़ के जब हम एक सर्टेन लेवल पे ऐसे जाते हैं, जब लोगों को ये होता है कि हम खरबपति बन जाएं, तो जब 8-10 लोग मुल्क में सिर्फ खरबपति या अरबपति होंगे और बाकी सारे जो हैं वो अपनी बेसिक ज़रूरियात भी नहीं पूरी कर पाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं व्यूअर्स को तारीक कर रहे हैं। जैसे कि एहसन की मैंने बात की कि छोटी छोटी नेकियां ये करते हैं डेली। कब मैंने भी कुछ चीज़ें अपने सोशल मीडिया पे शेयर की, एहसन से भी ज़बरदस्ती कुछ शेयर करवाई, कुछ हमारी सोशल मीडिया टीम ने शेयर की। क्यों? क्योंकि जब रमज़ान का आगाज़ हुआ तो एहसन ने मुझे बड़ी प्यारी बात कही कि देखें, हम हर वक्त बड़ी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि हम कोई बड़ा काम करें। ऑब्वियसली हर बंदे का दिल चाहता है कि कोई बड़ी सी चीज़ करें, लेकिन उसमें होता ये है कि डेली की छोटी छोटी नेकियां हम भूल जाते हैं। किसी जानवर को जो प्यासा है, जो बुरी हालत में, उसको पानी पिलाना, किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस करा देना, किसी बच्चे की तालीम, अगर फीस की पैसे नहीं हैं उनके माँ बाप के पास तो उस फीस के पैसे चुपके से किसी तरह से अदा कर देना, माँ बाप को शर्मिंदा किए बगैर। किसी के पास राशन नहीं है उसको राशन दे देना कि कम से कम रमज़ानुल मुबारक का महीना आराम से सुकून से गुजार ले। और जिन लोगों ने इतना खर्चा किया रमज़ानुल मुबारक में दूसरों पे, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी भी आपके पास गुंजाइश है तो याद रखें कि रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो उसके लिए भी तो इंसान को खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए होती है। तो ऐसे जो लोग राशन रमज़ान में देते हैं, अगर कुछ लोगों ने नहीं रमज़ान में दिया तो वो राशन बिल्कुल ईद से पहले लोगों को देते कि कम से कम ईद और उसके बाद के कुछ ईद के जो चंद दिन है वो भी किसी के बहुत अच्छे गुजरे, आपस में मिलजुल के। देखिए बड़ी ईद पे तो गोश्त देते ही हैं, क्योंकि इस ईद पे तो ईदियाँ होती हैं और जो आप अपने घर के बच्चों को देते हैं और अपने स्टाफ को देते हैं, तो उनका क्या जो लोग बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें तो रब ताला का हर लम्हे हर घड़ी शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, तो उनका ये मामला है कि वो एंटरटेनमेंट उनकी जिंदगी में सिर्फ कुछ मिल बैठ के खाना पीना है, तो कम से कम इतना इंतजाम कर लीजिए कि उनका खाना पीना अच्छा हो जाए, तो ये खुशहाली हो, हमारे वतन में खुशहाली हो एक दूसरे की वजह से। ऐसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहते हैं, पाकिस्तान को जिंदाबाद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? असल जो बात नारे लगाना बड़ी प्यारी बात है व्यूअर्स, लोगों में जोश और वलवला आता है, एक एक्साइटमेंट आती है, लेकिन उसके बाद क्या व्यूअर्स? देखें, किसी के लिए, किसी एक इंसान के लिए, किसी एक खानदान के लिए आसानी पैदा करें। इस वक्त व्यूअर्स जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है हमारे मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करना, हमारे फाइनेंसेस को स्टेबल करना, ख़वातीन को एम्पावर करना ताकि वो भी बाहर जॉब मार्केट में निकले। अगर जॉब मार्केट में नहीं निकल सकती तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, ताकि हमारे मुल्क की 52% अवाम में से अगर सिर्फ 8-10% काम कर रहे हैं तो और लोग भी इस तरफ आएँ। ट्रांसजेंडर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, हमारे जो प्यारे भाई बहन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, लेकिन जैसे कि एहसन ने कहा कि माइनॉरिटीज़ की जगह अगर हम अपने नॉन मुस्लिम भाई बहन उनको कहें तो शायद ये एक ज़्यादा प्यार और कुर्बत वाला ताल्लुक होगा। बिल्कुल, ताकि एक जुगन ये बस फील होना चाहिए कि जिस तरह, क्योंकि हम एज अ मुस्लिम नेशन, हमें मिसाली नेशन बनना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रवैया सबके साथ हमें करके दिखाया, हमें वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम इन अ वे वी आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जनाब, हम अपने मुल्क में एक एक जगह पे इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो दुकानदारी में हो, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे वो बैंक्स में हो, चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो सड़कों पे हो। रिमेंबर दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली पाकिस्तान
بلکہ یو آر ریپرزینٹنگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینگ اے مسلم. سو آپ کے ہاتھوں سے لوگ کیسے محفوظ ہیں, کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کی زبان سے, کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ نے اتنی خوبصورت پوائنٹ آؤٹ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں, مکہ والوں کے لیے کتنا کیا, اور کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا اس کے لیے کر رہا ہوں جو مجھے فالو کرنے والے ہیں, جو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں, یا پھر میں ان کے لیے کر رہا ہوں. آپ نے تو ان لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کی جو لوگ آپ کے ساتھ گستاخی کرتے تھے. تو بس بالکل, تو پھر آسانی کی بات, آسانی بہت ضروری ہے دوسروں کے لیے پیدا کرنا. تو جناب ایک مرتبہ پھر 27 رمضان ہے, پاکستان کا دن ہے, آج پاکستان بنا, یہ یقیناً رب تعالیٰ کا معجزہ ہے, اور دنیا بھر کو آئیے مل کے یہ دکھائیے کہ یہ معجزہ کتنا زبردست ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب یونائٹ کر جائیں. جناب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو آپ کو آج ملی نغمہ بھی سنائیں گے ہم جناب, زبردست تیاری کے ساتھ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. کیا بات ہے ماشاء اللہ جناب.
مزہ ہے اس خوبصورت ملی نغمے کا. اور جناب پاکستان زندہ باد. بھئی یہ وطن جو ہے رب تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام, ایک بہت بڑا تحفہ. یقین کیجئے دنیا میں ان لوگوں سے پوچھئے, آج ہم جب غزہ کے بچوں کو دیکھتے ہیں, جب کشمیر میں دیکھتے ہیں, بوسنیا میں دیکھتے ہیں, ایران کے حالات ایران کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز دیا جہاں پہ اس وقت سکون بھی ہے, اور ہماری فورسز کس طرح سے ہم لوگوں کی حفاظت میں مامور ہیں. تو ان کو بھی ہم سلام کرتے ہیں, اور آئیے یہ عہد کرتے ہیں 27 رمضان کو کہ رب تعالیٰ کے لیے یونائٹ ہو جائیے. رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اور پھر کوئی ادھر ادھر نہیں بکھرے گا. تو ہم بھی مضبوطی سے ایک جا ہو جائیے, یہ عہد کرتے ہیں. لیکن احسن ایک بات میں ضرور چاہوں گی کہ یشفین بھی آج اپنے گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی آج کی فیلنگ شیئر کریں, لیکن یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم باقی سارے معاملات میں انوالوڈ ہوتے ہیں. وہاں پہ ویورز بہت سے لوگ 27 رمضان المبارک ایکسائٹیڈ ہو کے جھنڈیاں لگاتے ہیں, فلیگز لگاتے ہیں اپنے گھر پہ. صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اس جھنڈے کی, اس فلیگ کی رسپیکٹ, اس کے تقدس کو نہیں خیال رکھیے. بالکل, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم جھنڈیاں لگا لیتے ہیں اس دن, اگلے دن اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے کہ جس باعزت انداز میں جھنڈیاں لگائی ہیں اسی باعزت انداز میں ان کو اتاریں. اس چیز کا ویٹ نہ کریں کہ ہوا چلے یا کوئی ایسی ویسی چیز ہو اور ہمارا ملک, ہماری پہچان زمین پہ پڑا ہو یا کوئی اس پہ غلطی سے پیر رکھ دے. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے, یہی بات میں اپنے بچوں کو ہر سال ہر موقع پہ سمجھاتی ہوں, اور اس چیز کا ہم بڑوں کو خاص خیال کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے بھی خیال کریں. بھائی جلدی سے بولیں پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. یہ مائک نہیں چل رہا کیا؟ مجھے آواز کیوں نہیں آ رہی اونچی؟ پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اچھا میرا بچہ اس طرح بولے جس طرح بلدے سے, صحیح طرح سے پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ, تشریف رکھیے جناب. یشفین جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ضرور, بولے نا, کیا بولنا چاہ آپ آج کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بولے بولے بولے. اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے. آمین آمین. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور قدر کریں. بہت ضروری ہے. بھئی ہمیں تو یقین کیجئے ناظرین, آپ یقین کیجئے یہ دل کی بات ہے. ہمیں تمام عزتیں, ہمارا رزق, بے شک, ہمارے بچے, ہماری فیملی, ماں باپ, ہم سب کے بہن بھائی, یہ مٹی ہم اسی کی مرہون منت ہیں. اس کی وجہ سے ہم لوگ آج یہاں پہ کھڑے ہیں. کتنی بڑی بات ہے اگر آپ سوچیں, بہت بڑی بات ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے, یہ ہے تو کچھ نہیں. جو آپ کے بچوں کے, آپ کے پیٹ میں آج تک رزق گیا ہے وہ اسی زمین کا رزق ہے. ناظرین گرامی, تو قدر کیجئے اس وطن کی. تھینک یو سو مچ. کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں سے کوئی؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. بہت شکریہ مریم, تھینک یو. تشریف رکھیے. آج تو مریم کی بیٹی بھی آئی ہیں. ہاں ماشاءاللہ. کہاں پہ امین؟ او مریم کی بیٹی, ادھر آ جائیے. مریم ادھر, مریم کی بیٹی. او مریم کی بیٹی, ان کا پورا نام بتائیے کیا؟ السلام علیکم. نور فاطمہ. ماشاءاللہ. میں جاؤں نور فاطمہ. دیکھیں نور فاطمہ سب کے گھروں میں تھوڑا تھوڑا نور ہے. یہ پکڑے, ان کی بیٹی کا نام بھی نور ہے. میری بیٹی کے نام سے پہلے بھی نور آتا ہے, اور فاطمہ بھی میرے گھر میں ہے. یہ جھنڈا پکڑیں, اور یہ ہماری پیاری سی بیٹی کیا بولے گی کہ بولے پاکستان زندہ باد. اور کوئی خاص بات کرنی ہے لوگوں سے؟ آرمی میں جانا چاہتی ہوں. اچھا ذرا بتاؤ نا کیا کرنا چاہتی ہو؟ آرمی میں جانا چاہتی ہوں. اور کیوں آرمی میں جانا چاہ رہی ہیں؟ لیکن ہمیں اپنے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. کیا بات ہے, پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ میرا بچہ. جائیے جائیے جائیے, بسم اللہ. ہماری گڑیا ہمارے بچوں کے سیگمنٹ میں ساتھ بیٹھی. رمضان پاکستان.